تمہیدی طور پر یہ آیات آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ نیکی کی راہ، اچھائی کی راہ، اس پر جب کوئی چلنے لگتا ہے تو اس کو غلط گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس راہ کے اندر اس کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کبھی اس کو آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر افحسب الذین کفروا، کافروں کو بھی کہتا ہے، ایمان والوں کو بھی کہتا ہے کہ کافر یا ایمان والے صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لانے کے ساتھ ہی ان کو بس جنت مل جائے گی، اللہ کی رضا مل جائے گی۔ وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، آزمایا جائے گا۔ کافر کلمہ پڑھے گا تو اس کو آزمایا جائے گا۔ ایمان والا اگر نیکی کی راہ پر چلے گا، مصلحتوں کا شکار نہیں ہوگا، آنے والی رکاوٹوں سے رکے گا نہیں، اللہ کی رضا، نبی کے طریقے کو ہر دم اپنائے رکھے گا، تو اس راستے کے اندر اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی، کبھی اپنوں کی طرف، کبھی غیروں کی طرف سے، کبھی مال کے ذریعے، کبھی اسلحے کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، زور کے ذریعے، ہر طریقے سے آزمائشیں آتی رہیں گی، ہر طریقے سے اور ہر راستے سے آزمائشیں آتی رہیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت جو ثابت قدم رہ گئے تو انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، انہی کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی حمایت ہے، قدم قدم پر لمحے لمحے اللہ تعالیٰ کی حمایت اور نصرت انہی لوگوں کے لیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو ہر حالت میں کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، وہی ہمارا پالنہار ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، روزیوں کے فیصلے وہی کرتا ہے۔ ہر قسم کی جو انسان کے اندر، اس کے زندگی کے اندر جو اونچ نیچ تغیر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے متصرف الامور، تمام معاملات میں تصرف کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جو بندہ پھر ان آزمائشوں میں بھی اسی نعرے کے ساتھ جمع ہوا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، پھر فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، پھر ملائکہ اس کے اوپر پیغام، اللہ کے اچھے پیغام، انعامات کے پیغام لے کر اس کے اوپر اترتے ہیں۔ ہاں جی، روحانی طور پر اللہ تخافوا، خوف نہ کرو، ولا تحزنوا، اور نہ ہی غمگین ہو، اور پھر وہ فرشتے ان کو بشارت دیتے ہیں، وہ ابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت، التی کنتم توعدون، وہ ان بشارتوں کی سناتے ہیں ان کو جن کا وعدہ کیا گیا، جنات کا وعدہ کیا گیا، اللہ نے اپنی رضا کا وعدہ کیا ہے، علو درجات، بلند درجات کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو یہ آزمائشیں دنیا کے اندر آتی رہیں گی۔ آزمائش آپ کے نظریے کے حوالے سے آئے، آپ کے کردار کے حوالے سے آئے، آپ کے پیغام کے حوالے سے آئے، کسی بھی حوالے سے آ سکتی ہے، تو آپ کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے، سازشوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے کہ دنیا کے اندر یہ ایک نیا وہ شکوک اور شبہات والی فضا قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے، کہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے ان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگائے ہیں۔ الزام لگانے والے ایسے ہی ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، ریاست مدینہ کے جو دعوے کرتے ہیں ان کی اصلی حالت اور ریاست کا یہ جو نعرہ ہے وہ خود بتا دیتا ہے کہ یہ سفید جھوٹ ہے، یہ کیا ہے؟ سفید جھوٹ ہے۔ تو تبلیغی جماعت کے حوالے سے ایسے لوگ بات کریں جو اپنے کلچر کے اندر موسیقی کو، میوزک کو، ناچ کو، ڈانس کو شامل کرنا اپنے لیے فخر سمجھیں، اور وہ پھر کہیں گے تبلیغی جماعت غلط ہے، تو یہ خود سفید جھوٹ ہے، اس کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ کسی ایک سے منفرد کسی تبلیغی سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، کسی تبلیغی کے کام سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ پھر ساری تبلیغ اور اس تبلیغ کا جو مقصد ہے، جو کاز ہے، جو اس کے اصول ہیں، جو اس کا نعرہ ہے، وہ سب کا سب غلط ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا، ایسا نہیں ہوتا۔ تبلیغ ہے کیا؟ یہ شکوک والی فضا کیوں قائم کی جا رہی؟ آپ کو دور کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ کے ذہنوں کے اندر سوالات کیوں بٹھائے جا رہے ہیں؟
تبلیغ ہے کیا سمجھنا چاہیے. بتائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں تبلیغ. وہ کہتے ہیں کہ بھائی تبلیغ پہلے یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، 6 باتوں پر عمل کرو کامیاب ہو جاؤ گے. 6 باتوں پر عمل کرو کامیاب ہو جاؤ. بلکہ قرآن کریم کے اندر، حدیث کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو پکڑ لو کامیاب ہو جاؤ گے. ایک چیز، جس کو ایک چیز کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا جی نماز پڑھو. نماز برائیوں سے جو ہے انسان کو روکتی ہے. تو نماز پڑھنے والا، ایک نماز پڑھنے والا ساری چیزوں سے روکے. جو نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. تو اللہ کا قرب، اللہ کی محبت نصیب ہوگی صرف ایک نماز کی وجہ سے. یہ ایک نصاب ہے تبلیغی جماعت کا، وہ نصاب بنائے. اس نصاب سے باہر تو وہ کبھی بات ہی نہیں کرتے. پہلا نصاب کا پہلا اصول ہے لا الہ، کلمہ طیبہ. کلمہ، اور کلمہ طیبہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کلمہ طیبہ جو پڑھتا ہے پہلی مرتبہ، تو وہ کلمہ طیبہ اس کی پہلے گزر نہ جانے والے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے معاف فرما دے. اس کلمے کے اگر وہ ورد کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اس میں غلط کون سی بات؟ اس میں غلط کون سی بات؟ تو لے آؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل. تو میں تو لے آتا ہوں. حضور نے سب سے پہلے دعوت دی کلمے. کیا فرمایا؟ سب کو جمع کیا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ. تو تبلیغ بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے غیر کی عبادت نہ کرو. جو کچھ ہوتا ہے دنیا کے اندر اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. متصرف الامور، تمام معاملات میں تصرف کرنے والی ذات اللہ کی ہے. یہ پیغام ہے. دوسرا ہے جی نماز. نماز اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے فرائض کردہ احکامات میں سے اگر کسی ایک سے سب سے زیادہ محبت ہے تو وہ نماز ہے. کیونکہ نماز بندے اور رب کے درمیان تعلق کا نام ہے، ربط کا نام ہے. ہاں جی، بندہ جب نماز پڑھتا ہے، نماز میں شروع کرتا ہے، آ کر تکبیر تحریمہ سے نماز میں داخل ہوتا ہے، تو فرمایا یناجی ربہ، اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے. حدیث شریف ہے کہ جو نماز کو تمام لوازمات کے ساتھ، ہاں جی، اس کی حقیقی روح کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے. فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے. وہ اگلی آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، مجھ سے سوال کر رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے فرشتوں گواہ رہو، جو یہ مانگ رہے میں وہ دے دیا، اس کو میں وہ دے دیا. یہی کہتے ہیں. تو سب سے پہلے اول ما یحاسب، سب سے پہلی چیز جس کا قیامت کے دن حساب ہوگا وہ نماز. جس کی نماز پوری نکلے گی اس کا سارا دین پورا نکلے گا. لیکن جو نماز میں رہ گیا تو پھر اس کو اپنی نمازیں پوری کرنی پڑیں گی، حساب کتاب پورا کرنا پڑے گا، پورا کھاتا دینا پڑے گا. تو کہتے ہیں کہ پہلے نماز ہے، دوسرا پہلے کلمہ ہے، دوسری نماز ہے، تیسرا علم اور ذکر ہے. علم کیا ہے؟ قرآن ہے. علم کیا ہے؟ قرآن ہے نا جی. علم روشنی ہے، جہالت اندھیرا ہے. علم قرآن ہے تو جہالت اس کے برعکس دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، باہم اختلاط نہ کرو، بےہودہ لایانی چیزوں کو اپنا کلچر نہ بناؤ. یہ قرآن ہے. اور ڈانس کو، ناچ گانے کو، بد اخلاقیوں کو، سیاست کے مکر فریب اور جھوٹوں کو اپنا کلچر بناؤ، اس پر فخر کرو، یہ تو قرآن ہی نہیں. تو جو لوگ قرآن سے ہٹ کر اپنے کلچر کو بنا رہے ہوں، ان کے اصول بنا رہے ہوں، تو وہ قرآن کی دعوت دینے والوں کے اوپر انگلی کیسے اٹھا سکتے؟ نہیں اٹھا سکتے. اگر اٹھائیں گے بھی تو اگلوں کو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہنسنے کی ضرورت اور دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عقل کو جو ہے وہ عقل سلیم بنائے کہ وہ سوچ سکے، وہ سوچ سکے. اور ذکر کیا ہے؟ ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد ہے.
ذکر اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن وہ ہے جو ہر حالت میں اپنے رب کو یاد کرتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، کاروبار کرتے، معاملات کرتے، ہر وقت ان کی زبان پر ذکر جاری رہتا ہے۔ حضور سے کسی صحابی نے پوچھا کہ کوئی ایسی بات بتائیں جو سب سے بڑھ کر عمل ہو اور میں جنت کا مستحق بن جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہے، تیری زبان کسی بھی وقت زبان سے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ یہ عمل کرو، جنت تمہارے لیے واجب۔ ذکر اللہ تعالیٰ کا دلوں کا سکون ہے، اطمینان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہاں جی، شریعت کے جتنے بھی جو مطالب ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، لذکری، میرے ذکر، میری یاد کے لیے۔ تو یہ علم اور ذکر ان کا تیسرا اصول ہے۔ چوتھا ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ ضرورت مند کو اس کی ضرورت پوری کرو، حاجت مند کی اگر تمہارے ہاتھ میں ہے تو اس کی حاجت کو پورے کرو، مال کے ذریعے، اچھی بات کے ذریعے، امید والی بات کے ذریعے۔ اور دوسرا اکرام یہ ہوتا ہے اس کی عزت کرو، اس کے مال کی عزت، اس کی اولاد کی عزت، اس کی عزت کی عزت، اس کے نفس کی عزت، ہر وہ چیز جو اس کے لیے عزت کا سبب ہے، عزت کا باعث ہے، اس طرح اس کی عزت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کیوں آئے؟ جب آئے دنیا کے اندر تو اس وقت کیا عالم تھا؟ عورتوں کو کوئی حق حاصل تھا؟ کوئی عزت حاصل تھی؟ کوئی عزت نہیں تھی۔ زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، اپنے لیے شرم اور عار تصور کرتے تھے ان کو، اور زندہ گاڑ دیتے تھے۔ اور عورت کو فطرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کی جو بیماری رکھی ہے، اس وقت جب وہ عورتیں بیمار ہوتی تھی تو ان کو ایک کچرے کی طرح خود سے الگ کر دیا کرتے تھے جہالت کے زمانے میں۔ اس کے ساتھ کھانا، اس کے استعمال شدہ برتن کے اندر خود استعمال کرنا، برتن کو اپنے پاس بٹھانا، اس کے کیے ہوئے کام، یہ ساری چیزیں وہ جاہل اس وقت کے جو لوگ تھے، کیونکہ قرآن نہیں تھا نا جی، تبلیغ نہیں تھی، اس وجہ سے یہ جہالت تھی۔ تو اللہ کا نبی آیا، اس نے اکرام سکھایا۔ بیٹی کا اکرام کرو، بیوی کا اکرام کرو، والدہ کا اکرام کرو۔ مہینے کی صرف بیماری کے زاویے سے مت دیکھو، یہ بھی تو دیکھو اس کا ایک روپ ماں والا ہے، یہ بھی تو دیکھو ایک روپ اس کے بہن والا ہے، اور یہ بھی تو دیکھو ایک روپ اس کا لباس والا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہے، لباس عیبوں کو چھپاتا ہے۔ اگر یہ لباس کہیں سے ہٹ جائے تمہاری غلطی کی وجہ سے یا زمانے کی سختی کی وجہ سے، تو لباس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب عیاں ہو جائے۔ یہ تو تمہارا لباس ہے، اس زاویے سے کیوں دیکھتے ہو؟ تو حضور نے اکرام ہی تو سکھایا ہے۔ اب اگر کوئی اکرام کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے اکرام کرو گے تو دین سمجھ آئے گا، اس میں غلط کیا ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ اکرام مسلم، اکرام انسانیت۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کو، مسلمان کو نہیں، ایک انسان کو قتل کرنا، نہ حق قتل کرنا، گویا کیسا ہے کہ ساری کائنات کو قتل کر دیا، ساری کائنات کو قتل کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرام مسلم کا، ایک مسلمان کا، ایمان والے کا اکرام، احترام اور عزت بتانے کے لیے کعبے کی طرف دیکھ کر کعبے کی تعریف کی کہ مانا تو احترام والا ہے، مانا تیری فضا احترام والی ہے، تیری عزت بڑی ہے، لیکن اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ایک مسلمان کی عزت، آبرو، اس کی مال کی حرمت تجھ سے بڑھ کر، تجھ سے
یہی اکرام مسلم، اسی کی دعوت دیتے۔ اور 5ویں نمبر پر آتا ہے کہ بھائی کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، علم حاصل کرو، اللہ کو یاد کرو، ایک دوسری کی عزت کرو، احترام کرو، لیکن سچی نیت کے ساتھ، اخلاص نیت۔ اگر اخلاص نہیں تو لا الہ الا اللہ کا کوئی مطلب نہیں، اگر اخلاص نہیں تو نماز کا کوئی مطلب نہیں، کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جائے۔ اگر اخلاص نہیں، علم کا مطلب نہیں، کیوں؟ علم کا تو علم پہنچاتا ہی اخلاص تک ہے، تو اگر علم حاصل کرنے کے باوجود اخلاص نہیں ہے تو اس علم کا کیا فائدہ؟ اور اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ کو اس طریقے پر غفلت کے ساتھ یاد کرنے کا کیا مطلب؟ ایک دوسرے کی عزت اپنے نفع کے لیے کر رہے ہو، اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو، اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، اس کا بھی کوئی مطلب نہیں بنتا۔ تو فرمایا یہ ساری چیزیں کس کے ساتھ ہوں؟ اخلاص کے ساتھ ہوں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی پسند کے لیے، اللہ کے حکم کے مطابق۔ اللہ نے فرمایا نا مخلص رہو، دین کو اللہ کے لیے خالص کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور فرمایا بھی اسی طریقے پر، سکھایا بھی اسی طریقے پر حضرت ابراہیم کو کہ فرمایا آپ کہیں کہ میں تو اسی کی طرف ہوں، اسی ایک ذات کی طرف میرا رخ ہے، میرا زاویہ، میرا راستہ اسی ایک ذات کی طرف ہے جو زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہی اخلاص تو سکھایا۔ اور ان تمام چیزوں کو، اچھی چیزوں کو، نیک چیزوں کو فرمایا اس کو پہنچاؤ، بچوں تک پہنچاؤ، بچوں کو سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، محلے والوں کو سکھاؤ، اپنے دوستوں کو سکھاؤ، اپنے عزیز و اقارب کو سکھاؤ، جہاں جہاں تک تمہاری پہنچ ہے ان کو یہ نیک باتیں سکھاؤ، تاکہ ان نیکیوں کے ذریعے سے ان کا گھر، ان کا محلہ، ان کی قوم، ان کی آبادی سکون حاصل کر سکے، اطمینان حاصل کر سکے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو۔ یہ ہے اس کا پیغام۔ اس پیغام کے اندر اگر کوئی غلطی ہے، یہ پیغام تو ہے ہی سارا قرآن اور سنت ہے، تو اگر کسی ایک کی غلطی کی وجہ سے یا کوئی تبلیغی آپ کو برا لگ گیا یا کوئی اور معاملات ہیں تو تبلیغی کو برا کہو، کون منع کرتا ہے تمہیں؟ اٹھا کر اس کے پیغام کو مشکوک کرنا یہ تو قرآن اور سنت کے خلاف ہے، یہ تو اللہ کے پیغام کے خلاف ہے، اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ اور پھر خود کو سب سے بڑا اسلام کا چیمپئن بنانا، یہ تو پھر دوری ہے، عقل سے دوری۔ تو اس لیے اس طرح کے باتیں اب یہ بتانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ساری دنیا جو ہے ہر ایک انسان کے ہاتھ میں، وہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، کچھ بھی سن سکتا ہے، متاثر ہو سکتا ہے۔ متاثر نہ ہو، پہلے دیکھیں کہ کہنے والا اس بات کو جو کہہ رہا ہے اس کا اپنا کردار کیا ہے، آیا یہ بات کہنا اس کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مکھی کا ذکر کیا ہے، مچھر کا ذکر کیا ہے، تو کافروں نے کہا تھا نا کہ کیسا اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو مچھروں کی بات کرتا ہے، مکھیوں کی بات کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے میں شرماتا نہیں ہے سمجھانے کے لیے۔ اسی طریقے پر ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، سمجھ آ جائے۔ وہی شروع میں جیسے میں نے کہا کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والے، اب دیکھو ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والا آیا خود اس قابل ہے، وہ اس طرح کے کام کر رہا ہے کہ وہ اس کے نعرے کا ہم ساتھ دیں، اس کے پیچھے چلیں؟ ہے ایسا؟ تو سو بسم اللہ۔ اگر نہیں ہے، اللہ نے عقل دی ہے، تو خود پھر یہ کہو کہ دیوانے کی ہے، وہ دیوانے کی طرح مار رہے، پکار رہے، یہی کہہ کر آدمی پیچھے ہٹ جائے۔ بالکل اسی طرح یہاں پر اگر تبلیغ کے کاز کو، مشن کو اور اس کے پیغام کو کوئی ایسے لوگ جو اپنے گھر کو، اپنے وطن کو قرآن کے خلاف، سنت کے خلاف، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف
ان کو استوار کر کے خوشی محسوس کر رہے ہیں، تو پھر وہ ان کے زبان سے قرآن اور سنت کے خلاف ایسی بات سن کر اس کو یہی کہا جا سکتے کہ دیوانے ہو، عقل سے عاری ہیں، مفاد پرست ہو گئے، مفاد کے سامنے جھک چکے ہیں۔ گزشتہ کل ایک وہ پوسٹ تھی کہ وہ ان کا کوئی سیمینار تھا، کانفرنس تھی عرب والوں کی، اس کے اندر وہ محمد بن سلمان وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ 2023 کے بعد تم دیکھو گے کہ نیا یورپ، یہ سعودیہ عربیہ نیا یورپ بن جائے، نیا یورپ۔ اور فخر سے کہہ رہے، کس سے کہہ رہے؟ فخر سے کہہ رہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے نبی ان میں آیا، نبی ان میں آیا، یہ ان کی فضیلت ہے، ان فضیلت کو اس کا پاس رکھنا، اس کی قدر کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم کے اندر حضور کو اور اس وقت کے صحابہ کرام یا جتنے بھی لوگ تھے سب کو مخاطب کر کے کہا ہے، اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے، دوسرے کو لے آئے، دوسری قوم کو لے آئے، وہ اللہ کی یاد کرے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ کب کس کو مسند سے اتار کر فقیر کر دے کوئی پوچھنے والا ہے، کب کسی فقیر کو اٹھا کر بادشاہ بنا دے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اپنے پیغام کے ساتھ رہیں، شکوک اور شبہات کے سے آنے والے دلیلوں سے ان سے مرعوب نہ ہو، متاثر نہ ہو۔ یہ زمانہ ہی اسی چیز کا ہے، منافقت کے منافقت کے ذریعے سے، ہاں جی، اور جھوٹ کے ذریعے سے، مکر کے ذریعے سے آپ کو آپ کے راستے سے، آپ کے کردار سے مشکوک بنانے کی سازشیں یہ ہوتی رہیں گی۔ ساری دنیا ہاتھ میں ہے تو مضبوط بنے، استقامت دکھائیں اپنے پیغام کے اوپر، اپنے راستے کے اوپر اور اپنے عمل کے اوپر، اور ان چیزوں کو اپنا کر، صرف باتیں کر کے نہیں، ان چیزوں کو اپنا کر، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہوگی، اللہ کی طرف سے بشارتیں بھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔